ہے جو اس کو میں کہوں گی قبضہ مار حکومت, یہ جو ڈاکہ مار حکومت ہے. میں نے زنا کیس سنا تھا سر, نکاح کا کیس میں نے نہیں سنا. بس بہت زیادہ ہو گیا ہے سر, اس نااہل حکومت نے ڈرامہ بازیاں بند کرے. انف از انف. میں کہوں گی فارم 47 کی حکومت روڈوں پہ آنا پڑے گا, جس کا ٹریلر آپ لوگوں نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میرے بیٹے کا سرجری ہوا ہے اس کے سٹیچز کھولنے کے لیے, ٹھیک ہے سر. میں ہسپتال جا رہی تھی سر, میں 4 گھنٹے میں پیمز ہسپتال پہنچ گئی. تو ہر جگہ میں سرینا چوک سے گئی وہ بھی بند ہے کنٹینر سے, میں ڈی چوک سے گئی وہ بھی بند ہے, میں میریٹ سے گئی وہ بھی بند ہے, مرگلا روڈ سے میں گئی ہوں سر. تو میں وہاں پولیس سے میں نے پوچھا یہ کیوں بند ہے سر. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین کو برطرف کیے ہیں, وہ آ رہے ہیں, PWD کے ختم کر رہے ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں, اور بزنس کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں سر. تو میں اس جو حکومت ہے, چلو میں یہ بات کرتی ہوں تو آپ خفا ہوتے ہیں, چلو میں کہوں گی فارم 47 کی حکومت, میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں سر. دیکھیں جی سر, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, آپ کو تو پتہ ہے میرا لیڈر عمران خان, اس کو انہوں نے ناحق جیل میں ڈالا ہے سر. آپ کو تو پتہ ہے سر, میں نے پاکستان کے تاریخ میں نہیں پارے, پورے اسلام کے تاریخ میں میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ عدت کیس میں کسی کو جیل میں ڈالے. میں نے زنا کیس سنا تھا سر, نکاح کا کیس میں نے نہیں سنا تھا, ٹھیک ہے. توشہ خانہ کیس ہو گئے, نکاح کیس ہو گئے سر, یہ جو القادر ہو گئے, وہ سب سے میرے لیڈر بری ہو گئے اور ناحق جیل میں ہے سر. آپ کو تو پتہ ہے سر, اب اس ملک کی معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے سر عمران خان کو باہر نکالنا ضروری ہو گیا ہے. جب تک عمران خان ناحق جیل میں ہے سر, تو پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام کسی صورت میں بھی سر نہیں آ سکتا ہے. درست. تو اسی لیے بس بہت زیادہ ہو گیا ہے سر, اس نااہل حکومت نے ڈرامہ بازیاں بند کرے. انف از انف سر. اب لوگوں کو عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے روڈوں پہ آنا پڑے گا سر. تو آپ لوگ یہ کنٹینر لگا کے لوگوں کو نہیں آپ لوگ روک سکتے ہیں, جس کا ٹریلر آپ لوگوں نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا تھا سر. تو پاکستانی عوام آپ کسی صورت میں بھی خان کو ایک لمحے کے لیے بھی سر جیل میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا استحکام جو ہے اڈیالہ جیل میں چھپا ہوا ہے سر. تو انشاءاللہ تعالی سر آپ لوگ جتنے بھی کوشش کریں, دیکھیں سر یہ حکومت کبھی قانون سازی کرتا ہے, کبھی مہنگائی لاتا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے سر, میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. اور جس دن بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا تھا سر, اس دن سر پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح نہ جائے اس طرح نہ جائے, تو ہمیں بولنا پڑتا ہے سر. جس دن بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا اس دن سر اڈیالہ جیل میں حکام کی پوسٹنگ ہو رہی تھی سر. حکومت کو چاہیے تھا سر سنجیدگی سے بلوچستان پہ توجہ دیتے. اور جس دن رحیم یار خان میں واقعہ ہوا, گوکچے کے علاقے میں جی جو ڈاکوؤں کا واقعہ ہوا, تو اس دن سر اڈیالہ جیل میں جو بشرا بیگم ہے جی, اور خان صاحب کی بہن جو ہے علیمہ خان کا جو واٹس ایپ جو کال تھے جی, اس پہ پورے جو حکومت کی جو وزراء ہے جی, وہ سارے مشینری اس پہ لگائے ہوئے تھے جی. جب تک جی حکومت سنجیدگی سے غور نہ کرے ان صوبوں پہ جی, یا اگر سارا کچھ جو مشینری ہے وہ خان صاحب پہ بھی لگائے, تو پھر یہی تو ہونا ہے سر. تو میں ایک مشورہ دوں گی سر, اگر آپ لوگ PTI کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ کچے کے علاقے میں اگر بنا دے, تو جی یہ کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کا جو صفایا ہو جائے گا. دوسری بات یہ سر, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے پچھلے 40 سال سے سر KP میں ہو رہا ہے, تو ہم روز بتاتے رہتے ہیں KP میں. ایک دن ایسا بھی آیا تھا سر, KP میں لوگ کفن خریدتے تھک گئے تھے. تو یہ جو KP کے ساتھ ہوا ہے جی, سیم وہی بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا جی یہ بلوچستان کو پنجاب کے ساتھ لڑانے والے اور KP کو وفاق کے ساتھ لڑانے والے کون ہیں سر؟ احمد ولی خان اس وقت نہیں ہیں, وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ KP نہیں کہنا, خیبر پختونخوا پورا نام لینا ہے. چلے جی, خیبر پختونخوا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سر. اچھا سر, میں آپ کی توجہ چترال پہ دلاؤں گی, کیونکہ چترال میرا علاقہ ہے سر. پچھلے 70 سال سے چترال پہ کسی نے توجہ نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چترال انتہائی خوبصورت علاقہ ہے سر, اور اس کے ساتھ ساتھ چترال کے لوگ انتہائی پیسفل پرامن لوگ ہیں.
آپ کو تو پتہ ہے جب پورے پاکستان دہشت گردی کے زد میں تھا تو چترال کو پیسفل ڈسٹرکٹ کا درجہ ملے تھا سر پچھلے 2 مہینے سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے چترال میں 2 دفعہ سیلاب آیا سر. اس کی وجہ سے چترال اپر اور لوئر چترال بری طرح متاثر ہوئے سر. چترال اپر میں سر 2 گاؤں ایسے ہیں جی وہ صفائی ہستی سے مٹ گئے سر. اس کے بعد سر چترال میں ایک ایسا خوبصورت گاؤں ہے اس کا نام ریشن ہے سر. دریا کی کٹائی کی وجہ سے وہ گاؤں بھی صفائی ہستی سے مٹ گیا ہے سر. تو میری درخواست ہے اس وفاقی حکومت سے, تو ابھی تک اس نے چترال کے لیے تسلی کے کوئی بول اس نے نہیں بولے ہیں. جو صوبائی حکومت چترال کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں سر وہ ناکافی ہے. یہ جو NDMA ہے وہ کس لیے ہے سر؟ وہ اسلام آباد کے لیے ہے سر. اسلام آباد میں میرے خیال میں تو ابھی تک کوئی سیلاب تو نہیں آیا ہے. اس کو چاہیے جی چترال جو ہے ابھی چترال میں سر سیلاب کی وجہ سے مالی جانی اور فصلیں اور باغات اور گھر کے چاردیواری سب تباہ ہو گئے ہیں سر, جس کی وجہ سے سر ہمارے چترال میں جو گریٹ اسٹیشن ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے. آپ کو تو پتہ ہے سر چترال میں 132 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے. جو ہمارے لواری ٹنل میں جو ٹاور ہیں سر 3 ٹاور وہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا 20 میگا واٹ بجلی ضائع ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے 18 گھنٹے اپر چترال میں لوڈ شیڈنگ ہے سر, 8 گھنٹے لوئر چترال میں لوڈ شیڈنگ ہے. اور انٹرنیٹ کا نظام سر درہم برہم ہے. ہم روزانہ اس ایوان میں, آپ کو تو پتہ ہے سر میرا تعلق چترال سے, دونوں ڈسٹرکٹ سے میں تعلق رکھتی ہوں, اور چترال کے عوام کا تو آپ کو پتہ ہے وہ آئے روز یہی کہتے ہیں کہ آپ ایوان بالا میں ہیں, ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں. میں تو ایوان بالا میں آواز اٹھا کے تھک گئے ہیں. جو یہاں کے جو منسٹر ہیں سر وہ آتے ہیں نہیں ہیں, جو آتے ہیں وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. پچھلے دفعہ پاور کے منسٹر کو میں نے یہاں بلا کے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں ایکشن لے, جو 3 ٹاور ہمارے خراب پڑے ہیں سر ان کو ٹھیک کرے. اور جو انٹرنیٹ کا ایشو ہے ہم نے PTA کے چیئرمین سے بھی بات کی سر, اس نے بھی کوئی توجہ نہیں دی, کیونکہ وہاں سے PTI جیتے ہیں سر. تینوں حلقے جو ہے جو 2 صوبائی حلقے ہیں اور وہ جو NA کے سیٹ ہے وہ بھی PTI نے جیتا ہے. اور پاکستان کے تاریخ میں سر پہلی بار خان صاحب نے چترال کو عزت دی اور ان کی بیٹی کو اس نے ایوان بالا کی ٹکٹ دی سر. تو اس کی وجہ سے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, جو اس کو میں کہوں گی قبضہ مار حکومت, یہ جو ڈاکہ مار حکومت ہے جی سر, یہ تو بالکل چترال کے اوپر توجہ نہیں دیتا ہے. اس کا کام صرف یہ ہے کہ جو خان صاحب کے اب پوری مشینری جو ہے خان صاحب کے پیچھے لگایا ہوا ہے وہ لیڈر. تشریف رکھے, آپ بات آپ کی مکمل ہو گئی. میں آپ سر نہیں ہوئی ہے سر ابھی سر. میں ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. آج ایوان بالا کے اندر خاتون رہنما نے حکومت کی آنکھیں کھول کے رکھ دی. بلوچستان کے مسئلے کو اس طرح اجاگر کیا کہ ماضی کے اندر ایسے کوئی بھی بلوچستان کی حق میں نہیں بولا ہوگا. ناظرین کرام, اس خاتون رہنما نے بتایا ایوان کو, ایوان کی آنکھیں کھولی, حکومت کی آنکھیں کھولی کہ لوگوں کو مزید مجبور نہ کیا جائے, لوگوں کے صبر کا امتحان مزید نہ لیا جائے, کہ لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر باہر نکل آئیں, پھر لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو اور بات انقلاب تک جان پہنچے. تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. کراچی جو پورے ملک کا بوجھ اٹھاتا ہے, جب کراچی کی باری آتی ہے, جب کراچی کے مفاد کی بات آتی ہے تو سارے اپنے اپنے کاموں میں جٹ جاتے ہیں اور کراچی کا کوئی بھی نہیں سوچتا. ناظرین کرام, جب یہ خاتون رہنما جو ایجڈ بھی ہیں کافی, وہ جب بات چیت کرنے کے لیے آئی تو پورا ایوان حیران رہ گیا کہ یہ بہادر خاتون آخر ہیں کون. اور پورے ایوان میں خاموشی سی چھا گئی جب وہ بولی, جب وہ گرجی سینٹ کے اندر, ایوان بالا کے اندر, تو پورے کا پورا حال ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا.